FC کے جو لوگ ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ کلمہ تو آپ نے بھی رسول اللہ کا پڑھا ہے، کلمہ ہم نے بھی رسول اللہ کا پڑھا ہے، اور ہم یہاں کوئی توڑ پھوڑ بھی نہیں کر رہے. ہم تو یہاں پرامن لوگ بیٹھے ہیں، اپنے مطالبات لے کر آئے ہیں، بجائے اس کے کہ ہمارے جائز مطالبات کو تسلیم کیا جاتا ہے. اور عمران خان تم سوچو کہ آج تم نے ملک کو کس نہج پر پہنچا دیا ہے. کلمہ پڑھنے والی ہماری فورسز ہیں، کلمہ پڑھنے والے حضور کے غلام ہیں، انہیں تم نے لا کے آمنے سامنے کھڑا کر دیا ہے. اور یاد رکھنا اب تک جتنے ہمارے ساتھی زخمی ہوئے ہیں، خون کے ہر قطرے کا جو ہے وہ ذمہ دار آپ ہیں، وہ آپ کی گردن پر ہے. اور ہم تو حضور کے لیے جانیں لے کر آ گئے ہیں، اور اگر ایک بھی ساتھی شہید ہوتا ہے تو اس کا خون بھی تمہاری گردن پر ہوگا، اور قیامت تک تمہیں تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی، اور تمہارا نام ظالموں میں لکھا جائے گا. اور جو ان فورسز کو لیڈ کر رہے ہیں، میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کن پہ شل برسا رہے ہو، کن پہ گولیاں چلا رہے ہو، تو تمہارے پاس کیا جواب ہوگا سوائے اس کے کہ شرمندگی ہو، اور کوئی جواب نہیں. اور اگر آج دنیا میں جواب نہیں ہے تو بتائیں کر رسول اللہ کے سامنے کون سا منہ لے کر جاؤ گے. اس لیے میں اپنے ساتھیوں سے کہوں گا، یہ پولیس والے ہمارے بھائی ہیں، آپ نے اپنے علاقوں کو کور رکھنا ہے. وہ آپ کو مارے بھی تو آپ نے آگے سے ہاتھ نہیں اٹھانا. ہم تو پرامن احتجاج کے لیے یہاں پر آئے ہیں، بجائے اس کے کہ ہمارے مطالبات کو تسلیم کیا جاتا. آپ لوگ حکومت جو ہے وہ بدماشی اور غنڈہ گردی پہ اتر آئی ہے، تو یہ بدماشی سدا نہیں چلنے والی. اور میں پورے پاکستان عمومی طور پر اور خصوصی طور پر پنڈی اور اسلام آباد کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پوری رات بارش بھی ہوتی رہی، شیلنگ بھی ہوتی رہی، اور ساتھیوں پر تشدد بھی کیا جاتا رہا، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک بھی ساتھی اپنی جگہ سے ہلا نہیں ہے. تو آپ نے بھی تو حضور کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، منہ دکھانا ہے. اس کی ویڈیو بنا، اس کی ویڈیو یہ دیکھ رہے ہیں عوام آپ جن کو مار رہے ہیں اور ان کا جرم کیا ہے جن کو مار رہے ہیں. ارے یہ تو حضور کی عزت کے پہرے دار لوگ ہیں، نہ انہوں نے چوری کی، نہ انہوں نے ڈکیتی کی، نہ انہوں نے کوئی بدماشی کی، نہ انہوں نے ملک لوٹا. جو چور ہیں، جو بدماش ہیں، جو ملک لوٹنے والے ہیں، جو پاکستان کی آرمی اور کسانوں کے خلاف یہ ساتھی اپنے دوستوں کی مدد کرنے کے لیے نیچے پہنچے. کارکنان اپنے دوستوں کی مدد کرنے کے لیے نیچے پہنچے. کارکنان اپنے دوستوں کی مدد کرنے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہلیان پاکستان اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں
کہ کل سے مسلسل عمران خان کی بدماش حکومت غلامان رسول پہ تشدد، لاٹھی چارج اور شیلنگ کے آرڈر دے چکی ہے، حتیٰ کہ رات کو فائرنگ بھی ہوئی ہے۔ ہم اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے تو صرف دو اور جائز وہ مطالبات ہیں جو پاکستان کے ہر شعبے زندگی کا جو مسلمان ہے وہ کر رہا ہے، کہ فرانسیسی سفیر جو گستاخ ملک کا نمائندہ ہے، جس ملک میں سرکاری طور پہ حضور کی توہین ہوئی ہے، اس کے نمائندے کو یہاں سے نکالا جائے اور اس ملک سے اپنا سفارتی عملہ واپس بلایا جائے، اور دوسرا اس ملک کی مصنوعات کا سرکاری طور پہ بائیکاٹ کیا جائے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ کلمہ پڑھنے والی فورسز کو کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے خلاف تشدد کے اوپر اکسایا جا رہا ہے، اور یہ وہ ملک ہے جن کا رستہ سری نگر اور کشمیر کے مسلمان تک رہے کہ یہ ہمیں آزاد کروائیں گے۔ ان کو تو وہاں بھیجنا چاہیے تھا کہ یہ فورسز وہاں پہ جاتی اور جا کے ان کا بدلہ لیتی کہ اس جمعے والے دن نماز پڑھتے ہوئے نمازیوں کو پیٹرول بم مار کے نماز پڑھتے ہوئے زندہ جلا دیا گیا۔ ان لوگوں نے تو ان کا بدلہ لینا تھا، انہوں نے ہندوؤں سے لڑنے کی بجائے ہمارے اوپر تشدد کرنے کو زیادہ بہتر سمجھا ہے، جن کا جرم اتنا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ گستاخ رسول کی ایک سزا سرطان سے جدا، یا رسول اللہ کی حدیث سناتے ہیں کہ من سبا نبیا فاقتلوہ۔ تو اگر اس جرم میں ہمیں مارنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ، ہم تو کھڑے ہوئے ہیں، لیکن پاکستان کے تمام مسلمانوں کو، خاص طور پہ پنڈی اسلام آباد کے مسلمانوں کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ سب کی مشترکہ کاز ہے، ہم سب آپ کے مہمان بھی ہیں، منتظر بھی ہیں۔ آپ سارے حضرات جتنا جلدی ہو سکے نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس کے لیے یہاں پہ پہنچیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا کل کو یہ نہ کہیں کہ ہمیں کسی نے، ہم نے تو ان کو نقصان نہیں پہنچایا۔ آدھے بھی کہا یہ استاد جی وہ دکھایا گولی لگی ہے، یہ دیکھیں اللہ، یہ حکومت کی گنڈا کر دی۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے میرے قائد کا ایک فرمان آج سچ ہو گیا ہے۔ یہود کے وفاداروں، فرانس کے وفاداروں، میرے قائد کا یہی مطالبہ ہے کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے۔ قائد کے جیالے الحمدللہ فیض آباد پہنچ چکے ہیں، قائد کے جیالے الحمدللہ فیض آباد پہنچ چکے ہیں۔ تم نے جتنا ظلم کرنا تھا تم نے کر لیا، لیکن نبی کے غلاموں نے بتا دیا کہ ہم جینا بھی مصطفیٰ کے لیے چاہتے ہیں، مرنا بھی مصطفیٰ کے لیے چاہتے ہیں۔ الحمدللہ آج فیض آباد کی وہی سرزمین ہے جہاں پر زاہد حامد کا استعفیٰ لیا گیا تھا۔ اب عمران حکومت بھی کان کھول کر سن لے، اگر اپنی حکومت برقرار رکھنا چاہتے ہو تو انسانوں کی طرح فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرو، کیونکہ پاکستان تمہاری عیاشیوں کے لیے نہیں بنا، پاکستان تمہاری بدماشیوں کے لیے نہیں بنا، پاکستان تمہاری مکاریوں کے لیے نہیں بنا، پاکستان بنا ہے تو مدینے والے کے نام پر بنا ہے۔ اور یہ جو فائرنگ کر رہے ہو، پہلے شیلنگ کی تھی، اب تم جو فائرنگ کر رہے ہو اس سے باز آ جاؤ۔ اگر یہاں پہ کسی قسم کا بھی کوئی نقصان ہوا تو اس کا ذمہ دار عمران کی پوری حکومت ہوگی، عمران کی پوری حکومت ہوگی۔ ہمارا یہ پرامن مارچ ہے، اسے پرامن رہنے دو۔ الحمدللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سارے غلام لبیک کا نعرہ لگاتے ہوئے آئے ہیں اور یہ پرامن ہے، کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے۔ اب جو قیادت کی طرف سے آپ کو حکم ہے آپ نے اس پر لبیک کہنا، لبیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے تو پورا پاکستان کہتا ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، پر اس ٹائم پچھلے 12 گھنٹے سے جو پولیس کی شدید شیلنگ اور فائرنگ ہے اس کا سامنا صرف طریق لبیک یا رسول اللہ کے عاشقان مصطفیٰ کر رہے ہیں، باقی تو سارا ملک سویا ہوا ہے۔ کیا تم میں غیرت نہیں ہے؟ کیا تم میں شرم نہیں ہے؟ کیا تم میں حیا نہیں ہے؟ کیا تم نے رسول اللہ کو جواب نہیں دینا؟ رسول اللہ کے چاروں طرف اس وقت ٹیئر گیس کے شیل ہے، ہم صرف
کرنا چاہتے ہیں فراز کے ساتھ سرکاری بائیکاٹ کیا جائے, فراز کا ضمیر پاکستان سے نکالا جائے. تم مسلمانوں, میں فوجیوں سے, پاکستان کی پولیس کے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں, یہ وطن کے نام پہ تم سے اسلام کا قتل کروانے, جیسے اقبال نے کہا تھا کہ یہ اندازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, یہ وطن کو خدا بنا کے تم سے اسلام کے اوپر کفن چلوا رہے ہیں. خدا کے لیے بچوں پیچھے ہٹ جاؤ, خدا کے لیے پیچھے ہٹ جاؤ. عوام کو مطلع کیا جاتا ہے, ایک مرتی جماعت کی طرف سے احتجاج متوقع ہے, جس میں دامادوں کا دیشہ ہے. لبیک یا رسول اللہ. ماشاءاللہ جی, حکومت کتنی رکاوٹوں کے موجود, ماشاءاللہ کثیر تعداد, کیمرے کی آنکھ بھی نہیں پہنچ سکی ماشاءاللہ. میٹرو پر بھی طریقے لبیک کے کارکن موجود, لیکن توڑ پھوڑ ہمارا کام نہیں. ماشاءاللہ یہ روڈ کی ایک سائڈ ہے, آنا ہے تو اس کے گرانے کے لیے تو آہستہ آہستہ ان کے منسٹرز فارغ کرتے رہے تھے, تو ان کو کچھ کنسیشنز دے دی گئی تھی, پھر ان کو پیسے بھی دے دیا گیا تھا, ایک معاہدہ بھی کر لیا گیا تھا. اب تو وہ حکومت نہیں ہے. اب خادم حسین رضوی کے لوگوں کو آپ کیا ایسی چیز آفر کریں گے کہ وہ یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں؟ اب ان کے ساتھ معاہدہ کون کرے گا؟ کیا اب لا منسٹر کو ریزائن کرنا ہوگا؟ لا منسٹر تو ہے نہیں, تو پرائم منسٹر خود بھی لا منسٹر ہیں, تو وہ تو ظاہر ریزائن نہیں کریں گے. تو کیا ان کو اجازت دینی ہوگی؟ یہ وہاں پہ جائیں گے. رات کو شدید شیلنگ ہوئی. پولیس والوں سے جب میری یہاں پر بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ان کے لوگ ڈنڈوں کے ساتھ آ کے انہوں نے چیک پوسٹوں کے اوپر باقاعدہ حملے کیے اور لوگوں کو مار لگائی ہے. ان سے جب بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جو پولیس ہم پر شیلنگ کرتی ہے, ہم تو احتجاج کرنے کے لیے ہیں, تو ہم ان کو ڈنڈے نہیں ماریں گے تو کیا کریں گے. شیلنگ بہت ہوئی ہے, لیکن یہ لوگ ٹس سے مس نہیں ہوئے. جب ہم وہاں سے اندر کی طرف آ رہے تھے تو گاڑی کا تو آپ سوچے بھی نہ, آپ لا نہیں سکتے ہیں. موٹر سائیکل کے اوپر بھی بہت مشکل سے سائیکل کو آنے کی اجازت ہے. پیدل چلنے والے کی باقاعدہ تلاشی ہوتی ہے. جی ہاں, اسلام آباد اپنے شہر کے اندر داخل ہوتے ہوئے آپ کو باقاعدہ تلاشی دینی پڑتی ہے اور پھر آپ کو اندر جانے کی اجازت ملتی ہے. یہ وہ صورتحال ہے جس کے اوپر بڑے غور و خوض کی ضرورت تھی, جس کے اوپر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلانا چاہیے تھا, جس کے اوپر ٹویٹس ہونے چاہیے تھے, پریس ریلیزز جاری کرنی چاہیے تھی, اور ایک ایمرجنسی میں کوئی کانفرنس بلانی چاہیے تھی. وہ تمام کام جو ہم نے 2017 میں کیا, لیکن 2020 میں ہم نہیں کر پا رہے کیونکہ اس وقت مقصد کچھ اور تھا. اس احتجاج کے چھاتے کے نیچے آپ نے حکومت کو فارغ کرنا تھا. یہ نہیں سوچا کہ یہ احتجاج گھوم کر گلے میں ہی پڑ سکتا ہے جو گلے میں پڑ گیا. اب دیکھیں کہ اگلے 12, 14, 18 گھنٹے کے اندر کیا آپ جادو کی ایسی چھڑی گھماتے ہیں جو پچھلے 24 گھنٹے کے اندر نہیں گھما پائے, اور یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں. اپنے ریکارڈ کے مطابق تو شیخ رشید کو یہاں پر آ کے خادم حسین رضوی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, کابینہ کے ممبران کو ان کو ساتھ بیٹھنا چاہیے, عمران خان کو لیڈ کرنا چاہیے خادم حسین رضوی کے ساتھ بیٹھ کر, کیونکہ وہ کہتے یہی تھے 2017 کے اندر کہ ان کی بہت سمپتی ہے خادم حسین رضوی کے ساتھ.
لیکن آج کل وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے، نہ کوئی ٹویٹ ہے، نہ کوئی بیان ہے، اور تمام کا تمام معاملہ جو ہے وہ فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے۔ کہتے امن کی بات کرو، ساری امن دا تجھے ٹھیکہ لیا دنیا دا گلا کر دو۔ امن کی باتیں، جہان کا امن خراب ہوگا، ہمیں جہان کے امن کی کوئی ضرورت نہیں، سارے جہان بھی غرق ہو جان، ہمیں اپنے محبوب کی عزت کی ضرورت ہے۔ آج بھی بیان آیا ہوا ہے عالمی سطح پر حضور کی عزت کا قانون بننا چاہیے، عالمی سطح کو تو چھوڑ، جو تم نے بنایا ہوا ہے اس پر عمل کب کیا تم نے؟ آج تک کسی گستاخ کو سزا دی تم نے؟ اور تم نے تو چوڑی چھوڑی۔ ہم پر گولیاں چلائی جا رہی ہیں، اور ہم انڈیا میں احتجاج نہیں کر رہے، فرانس میں احتجاج نہیں کر رہے، اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو اسلام کے نام پہ بنا اس ملک میں اپنی نبی کی عزت کی بات کر رہے ہیں۔ ہم کسی دوسرے ملک میں احتجاج جا کے نہیں کر رہے، یا تو ہم انڈیا میں جا کے احتجاج کریں تو پھر انڈیا والے ہم پر جو چیلنج بھی کریں، انڈیا والے لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور یہ غیر ملکی دلال اشاقان مصطفیٰ پر بہت قریب سے حملہ کرنے آئے تھے، مگر الحمدللہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینہ پاک سے نگاہ خاص، اور انہیں اپنے منہ کی کھانی پڑی اور انہیں گھٹنے کے بل ٹیکنے پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو اشاق نے انہیں پیچھے ڈھکیلنے پر آمد کر دیا ہے، درآمد کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مظاہرین کی حفاظت فرمائے۔